بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو وہ تمام بھلائیاں عطا کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی مرشد کی نظر۔ روایت ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی نے نہایت کم وقت میں اپنے روحانی فیوض سے نوازا تو شیخ کے دیگر مریدین حیران رہ گئے۔ شیخ کی موجودگی میں تو کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی، مگر پس پردہ وہ ایک دوسرے سے شکایتی لہجے میں کہنے لگے، کیسے حیرت کا مقام ہے، ہم لوگ برسوں سے حضرت شیخ کے آستانے پر دست طلب دراز کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ اور دامن ابھی تک خالی ہیں۔ مگر اس درویش کو دیکھو، اچانک آیا اور ایک ہی رات میں معرفت کے خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس نے کوئی ریاضت نہیں کی اور نہ شیخ نے اسے کسی مشقت میں ڈالا۔ پھر سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بظاہر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کا لہجہ محتاط تھا، مگر در پردہ سب کے سب یہی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے حقدار نہیں تھے اور پیر و مرشد کی یہ عنایت منصفانہ نہیں ہے۔ صبح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے تمام مریدین خاص کو اپنے حجرے میں طلب کیا، پھر ایک خادم کو چند کبوتر لانے کا حکم دیا۔ جب کبوتر آ گئے تو شیخ نے وہ سارے پرندے اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیے اور خلافت کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تم ان کبوتروں کو ایسی جگہ ذبح کر دو جہاں تم کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر میرے پاس دوبارہ آنا، میں تمہیں ایک حکمت کی بات بتاؤں گا۔ تمام مرید کبوتر لے کر چلے گئے۔ ان مریدوں میں بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ کچھ دیر کے بعد تمام مریدوں نے گوشہ تنہائی تلاش کر کے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق کبوتروں کو ذبح کر ڈالا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تاہم زکریا ملتانی نہ آئے۔ خدام شدید حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو ابھی تک پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے خلیفہ اکبر کا انتظار تھا۔ آخر بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں زندہ کبوتر موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے تمام مریدین بہت خوش ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ مرید جسے خلافت کبریٰ حاصل ہو گئی ہے کوئی نادان شخص ہے، کبوتر کو ذبح کیے بغیر واپس چلا آیا، اب یہ پیر و مرشد کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور جو دولت عظمیٰ اسے کسی مشقت کے بغیر راتوں رات حاصل ہو گئی ہے یہ کایک سلب ہو جائے گی۔ ابھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ سوچ ہی رہے تھے کہ شیخ ان سے مخاطب ہوئے، تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا ہے، شیخ محترم اس میں کیا شک ہے؟ تمام مریدوں نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، ہم پیر و مرشد کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کا جواب سنا اور پھر آپ نے زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بہاؤالدین تم نے اس کبوتر کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ سیدی، اس حقیر و عاجز کو کوئی گوشہ تنہائی نہ مل سکا، پھر یہ غلام کس طرح پیر و مرشد کے حکم پر عمل پیرا ہوتا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، اور تم بہت
دیر سے بھی آئے ہو؟ شیخ نے اگلا سوال کیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اگر یہ غلام ساری زندگی جستجو میں گزار کے آتا تبھی اس عاجز کا یہی جواب ہوتا کہ پوری کائنات میں کہیں گوشۂ تنہائی موجود نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ حقیر جہاں پر گیا اس نے اللہ کو حاضر و ناظر پایا۔ تم نے سچ کہا بہاؤالدین۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ نہایت پرجوش تھا۔ پھر آپ نے اپنے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور تم لوگوں کو اتنی جلدی گوشۂ تنہائی میسر آ گیا؟ مریدان خاص کی گردنیں ندامت سے جھک گئیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب کی بار مریدان خاص اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ جس طرح کبوتر کا ذبح کرنا ایک امتحان تھا، اسی طرح جنگل سے گھاس لانا بھی ایک آزمائش ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شیخ کے حکم میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے۔ الغرض جب سلسلہ سہروردیہ کے تمام درویش جنگل سے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سرسبز گھاس موجود تھی۔ اس کے برعکس شیخ شہاب الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوکھی گھاس موجود تھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے مریدوں سے پوچھا، تم یہ ہری بھری گھاس کیوں لائے ہو؟ سرسبز گھاس نظروں کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم شیخ کے حضور میں خوبصورت اور پسندیدہ چیز لے کر آئے ہیں۔ تمام مریدوں کا کم و بیش ایک ہی جواب تھا، اور بہاؤالدین تم یہ خشک گھاس کس لیے اٹھا لائے؟ آخر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے خلیفہ اکبر سے دریافت کیا، سیدی جنگل میں سبز گھاس کی کمی نہ تھی، مگر میں جہاں بھی گیا اسے یاد الہی میں مصروف پایا۔ مجھے ایسا لگا کہ زمین میں ہر زندہ چیز اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے۔ خشک گھاس چونکہ ذکر الہی سے فارغ تھی، اس لیے اسے کاٹ کر پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اپنے خلیفہ اکبر کا جواب سن کر شیخ شہاب الدین سہروردی نے تبسم فرمایا اور پھر دوسرے مریدوں سے مخاطب ہوئے، اب تم لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بہاؤالدین کو خلافت کبریٰ کیوں دی گئی ہے؟ تمام مریدین حیران و پریشان تھے۔ انہیں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کی رسائی اور نقطۂ آفرینی کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ پیر و مرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ آخر کچھ دیر کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت کے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، مرید پہ لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دوستو، تم سب لوگ گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی، اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ بہاؤالدین ملتانی سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے وہ تمام مرید جو پیر و مرشد کے فیصلے پر معترض تھے اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، نادم اور شرمسار نظر آنے لگے۔ حق بحقدار رسید حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کوئی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہی یہ ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی میرا خلیفہ اکبر ہے، جو اس کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے گا اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو اپنے دل و دماغ کو شک اور حسد کے غبار سے آلودہ کرے گا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، صرف اپنی دنیا اور آخرت سے ایک خطرناک کھیل کھیلے گا، کیونکہ حسد کرنا ایک گناہ ہے اور کسی بھی گناہ کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ مریدوں کے لیے تنبیہ بھی تھی اور ہدایت بھی۔ آخر
آخر انسانی نفس پر چھائی ہوئی قدورت ختم ہو گئی اور ان سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ مرشد کی نظر نظر نہیں ہوتی. اس نظر کی گہرائی تک عام مرید نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مرشد کی نظر نظر خاص ہوتی ہے. انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان. ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے.